السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں جی کہ 21ویں صدی میں ٹیچرز کو اپنے کلاس روم میں انٹریکٹیو ٹیچنگ کلاس روم انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے انڈکٹیو میتھڈ جو ہے اس کو ٹیچنگ کے دوران اپلائی کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے کلاس روم میں ٹیچنگ کے دوران ٹو وے کمیونیکیشن ہونی چاہیے، یعنی ون وے کمیونیکیشن نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں مقاصد حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک بہترین ٹول کویسچننگ ٹیکنیکس ہیں، یعنی جن پر کوئی خرچ نہیں آتا، جن کے لیے آپ کو بالکل بہت تھوڑی پلاننگ کرنی پڑتی ہے، اور ان کا جو رزلٹ ہے، یعنی اگر آپ کویسچننگ ٹیکنیکس آپ اپلائی کرتے ہیں تو رزلٹس آپ کے بہت اچھے ہوتے ہیں آپ کی ٹیچنگ کے اور اسٹوڈنٹس کی لرننگ کے۔ تو بہرحال یہ آج ہمارا موضوع ہے کہ ہم کویسچننگ ٹیکنیکس جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہوئے کن چیزوں کا ہم خیال رکھیں کہ تو اس سلسلے میں دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ تو واضح ہے کہ ہمارے جو کویسچنز ہوں وہ انتہائی مختصر ہوں، ان کی اسٹیٹمنٹ بہت مختصر ہو، اور وہ واضح ہوں، وہ کلیئر ہوں، وہ مبہم نہ ہوں، تاکہ اسٹوڈنٹس کلیئرلی سمجھ سکیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے۔ اور اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کویسچن جو ہیں یہ سیلف آنسرنگ نہ ہوں، یعنی کویسچن کے اندر ہی اس کا آنسر نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے کویسچن جو ہیں وہ ریلیونٹ ٹو دا لیسن انڈر ڈسکشن ہو، یعنی جو ہم پڑھا رہے ہیں، جو ہم نے پڑھایا، بہرحال اس سے یہ ریلیونٹ ہونے چاہیے۔ اور ان کا جو لیول آف ڈیفیکلٹی ہے جی، اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب ہم بچوں سے پہلے سوال پوچھیں گے تو پہلے ہم بہت ایزی پوچھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم کچھ نارمل لیول کے پوچھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ڈیفیکلٹ لیول پہ چلے جائیں گے۔ اگر ہم بلوم ٹیکسانومی کی زبان میں بات کریں تو ہم سب سے پہلے ان کے نالج کو چیک کرنے والے کویسچنز ہم ان سے پوچھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم کمپریہنشن لیول کے، اور اس کے بعد پھر ہم اپلیکیشن لیول پہ جائیں گے۔ ایک اور بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم بچوں سے بات کریں تو ہمیں کنورسیشنل ٹون میں بات کرنی چاہیے، یعنی جب ہم ان سے کویسچن پوچھیں گے تو وہ ہمارے جو ٹون ہے، جو ہمارا لہجہ ہے، وہ کنورسیشنل ٹائپ ہونا چاہیے، وہ انکوائری ٹائپ یا تفتیشی ٹائپ نہیں ہونا چاہیے، ایگزامینیشن ٹائپ نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہمارا کوئی امتحان لیا جا رہا ہے بھیجے میں۔ تو ظاہری بات ہے یہ تبھی ممکن ہے جب ٹیچر کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ کلاس روم میں فرینڈلی انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور آخری بات کلاس میں بچے جب آنسر کریں ہمارے کسی کویسچن کا تو ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، رانگ آنسر دینے کی تو بہرحال آزادی نہیں ہونی چاہیے، اس بات سے تو ہمیں بچوں کو پہلے ہی یعنی ہمیں متنبع کر دینا چاہیے کہ بھئی جان بوجھ کر غلط جواب آپ نہیں دیں گے۔ لیکن بہرحال بچے جو ہیں اگر وہ جان بوجھ کر غلط جواب نہیں دے رہے تو پھر وہ جس قسم کا بھی اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، آپ کے کویسچنز کو رپلائی کرتے ہیں، وہ آنسر دیتے ہیں، تو آپ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو اب صرف 3 امور ایسے جی جن کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے جب ہم بچوں سے کویسچنز کرتے ہیں اپنا لیسن پڑھانے کے دوران یا بعد میں۔ ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی بچوں سے کویسچن کرتے ہوئے بچے کو کویسچن کرنے سے پہلے کسی اسٹوڈنٹ کو نامینیٹ نہ کریں۔ مثال کے طور پہ کہ اکرم بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں، ابھی میں آپ سے کویسچن کروں گا۔ پہلی بات تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کھڑے کرنے کا جو رواج ہے کہ بچوں کو کھڑا کر کے ہی سوال کیا جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ بچے جو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا اکرم میں آپ سے یہ سوال کرنے لگا ہوں، یا آپ نے میرے سوال کا جواب دینا، اور پھر آپ کویسچن کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی سارے اسٹوڈنٹس کو تو سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو ابھی کوئی تھنکنگ نہیں کریں گے۔ آپ صرف وہی اسٹوڈنٹ تھنکنگ کرے گا، وہی سوچ و بچار کرے گا، اور وہ آپ کے کویسچن کا آنسر دے گا۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے کویسچن تھرو کریں، آپ ساری کلاس کے سامنے کویسچن رکھیں کہ بیٹا جو میں نے پڑھایا ہے، اب یہ کویسچن ہے، مجھے آپ میں سے جس کو میں کہوں گا اس نے جواب دینا ہے، لیکن میں کسی کو بھی کہہ سکتا ہوں، اسٹوڈنٹ کو یہ ہو کہ کسی سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو اس بات کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے کہ ہم نے کسی اسٹوڈنٹ کویسچن کرنے سے پہلے کسی اسٹوڈنٹ کو نامینیٹ نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ کہ کویسچن کا آنسر جو ہے وہ انڈیویجول، یعنی اسٹوڈنٹس ہینڈ ریز کریں یا آپ سے پرمیشن لیں یا آپ جس کو کہیں وہ جواب دیں کویسچن کرنے کے بعد۔ یہ جو اکٹھے جواب دیتے ہیں اس کی بہرحال حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اس پر پابندی ہونی چاہیے کہ ساری کلاس یا چند جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اکٹھے مل کر اس کا جواب دیں۔ اس سے اکثر اسٹوڈنٹس کو، ٹیچرز کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ساری کلاس کو اس کا تو آنسر آتا ہے، جس ساری کلاس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ اور ان کو سمجھ آ گئی، جبکہ وہ صرف 2 یا 3 یا 4 یا 5 وہ اسٹوڈنٹس بول رہے ہوتے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انڈیویجول 1 بائی 1 آنسر جو ہے وہ دینے کی پابندی لگانی چاہیے۔ اسی طرح سے جی آخری بات یہ ہے جس سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کبھی کسی کے آنسر پر رسپونڈ نہ کریں، یعنی اگر ایک بچہ یا ایک اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ رپلائی کرتے ہیں، وہ آنسر دیتے ہیں ٹیچر کے کویسچن کا، تو باقی کلاس نہ تو طنزیہ انداز میں اس پر ہنسیں گے، نہ باقی اسٹوڈنٹس کو ٹونٹ کریں گے، بلکہ یہ صرف ٹیچر ہی ان کو اپریشیٹ کریں یا ان کے کویسچن کو ویلیڈیٹ کریں، یا اسی طرح سے ان کو بتائیں کہ اس میں آپ کے جو آنسر ہے اس میں یہ جو ہے وہ ایشو ہے، یا اس طرح سے یہ ٹھیک نہیں ہے یا یہ ٹھیک ہے۔ دیکھیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کلاس میں انٹریکٹیو ٹیچنگ کلاس روم انوائرمنٹ کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں،
اور اسی طرح سے ٹو وے کمیونیکیشن ہماری کلاس میں انوائرمنٹ ایسا ہو کہ ٹو وے کمیونیکیشن ہو رہی ہو، اور اسی طرح سے ہم انڈکٹیو میتھڈ کے ذریعے ہم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں، تو اس کے لیے افیکٹو کمیونیکیشن اور افیکٹو کویسچننگ ٹیکنیکس پر بہرحال آپ کو کام کرنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔